اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی زندگی میں سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، ان کی سوچوں میں، ان کی فکر میں، ان کے دل میں اور ان کی گفتگو میں اور ان کے رویوں میں اللہ تعالیٰ کی پسند جھلکتی نظر آتی ہے۔ یہ پسند انفرادی زندگی میں بھی پیش نظر رکھی جاتی ہے، جو انسان کے خلق کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گرد گھومنے والا خدا رخی زندگی اختیار کرنے والا جب مجالس میں بیٹھتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی پسند کو پیش نظر رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، جل کر بیٹھنا، اجتماعی معاملات کے سلسلے میں آپس میں مشورے کرنا، یہ انسان کو فطری طور پر پسند ہے، اور اسی مقصد کے لیے مجالس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مجالس میں کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے گفتگو کرنی چاہیے، مجالس میں شریک ہونے والوں کو اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہمیشہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے اس موڑ پر کیا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو کسی مجلس میں جانے والے کے لیے ضروری ہے، اور یاد رکھیے گا یہ انفارمل مجالس ہیں، کچھ مجالس ایسی ہوتی ہیں جو فارمل ہوتی ہیں، وہاں کا معاملہ فرق ہے۔ اب جو انفارمل مجالس ہیں ان میں کوئی جائے تو کیا کرے؟ سب سے پہلا کام ہے سلام کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مجلس میں آئے تو سلام کرے، اور جب مجلس سے جانے لگے تو بھی سلام کرے، کیونکہ پہلا سلام آخری سلام کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سلام کا تحفہ بھی کتنا خوبصورت ہے۔ ہم تو سلامتی کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ خود السلام ہے۔ مجلس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اس کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا جب کسی مجلس میں جاتا ہے تو جہاں جگہ ملے بیٹھ جاتا ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں، ہم میں سے جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تو مجلس کے کنارے ہی بیٹھ جاتا، کود پھاند کر آگے جانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا ٹھہراؤ لے آتا ہے، اور اس ٹھہراؤ کو آپ مجالس میں دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ پر نظریں جمانے والے مجلس میں کسی شخص کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھاتے، کیونکہ یہ طریقہ عدل سے دور ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مجلس میں بیٹھے کسی شخص کو اس لیے نہ اٹھائے کہ خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ ہاں، بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آنے والوں کے لیے مجلس میں گنجائش پیدا کر دیں۔ سبحان اللہ، بیٹھے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کشائش پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور باہر سے آنے والے بھی تنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طرح سے جو اپنے رب کے گرد گھوم کے زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ دوسروں کا حق تسلیم کرتا ہے، کبھی دو آدمیوں کے درمیان اجازت کے بغیر نہیں بیٹھتا، کیونکہ یہ دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ دونوں سے پوچھ لینا بہتر ہے۔ سیدنا عامر بن شعیب اپنے جد امجد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ مجلس میں دو لوگوں کے درمیان
ان کی اجازت کے بغیر گھس کر بیٹھ جائے۔ کوئی شخص جو تہذیب کو پیش نظر نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر اب دیکھیے کہ اگر کوئی مجلس سے عارضی طور پر اٹھ گیا، واپسی پر اپنی پہلی جگہ کا حقدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی ضرورت کی وجہ سے مجلس سے اٹھ کر چلا جائے تو واپس آنے پر اپنی پہلی والی جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مجلس میں لوگوں کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھا جائے گا، ان کا احترام کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے مطابق پیش آؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دوسرے مسلمانوں کی عزت کرنا سکھاتے تھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا دوسرے مسلمانوں کی عزت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز آدمی آئے تو اس کی عزت کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس میں اس بات کا دھیان رکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ دھوپ اور سائے کے درمیان نہ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ایسی جگہ نہیں بیٹھتا جہاں شیطان بیٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوپ اور سائے کے درمیان شیطان بیٹھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی دھوپ میں بیٹھا ہو پھر سایہ اس سے ہٹ جائے اور وہ کچھ دھوپ میں ہو کچھ سائے میں ہو تو اسے اٹھ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے کبھی شیطان کی جگہوں پر نہیں بیٹھتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا حلقہ مجلس کے درمیان میں نہیں بیٹھتا، کیونکہ درمیان میں بیٹھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور آپ اسی چیز سے منع فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من جلس وسط الحلقۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقے کے درمیان میں بیٹھنے والے پر لعنت فرمائی۔ اور ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی کسی کی گردنیں پھلانگ کر کسی حلقے کے درمیان میں جا بیٹھے، لوگوں کو تکلیف دے، حالانکہ اسے دائرے میں ہی بیٹھنا چاہیے تھا۔ یا پھر ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں جا کر حائل ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں، جیسے بیچ میں جا کے کوئی بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کبھی انسانوں کو تکلیف نہیں دیتا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کوئی شخص کسی کی بات چپ کے کان لگا کر نہیں سنتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسرے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے جو اسے ناپسند کرتے ہیں یا اس سے بھاگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ، کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اپنے رب سے محبت کرے، اسی کی سوچوں اسی کی یادوں میں رہے اور دوسری طرف یوں تجسس کرے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا رنگ مجالس میں بہت نمایاں ہو جاتا ہے۔ کس قدر متانت آ جاتی ہے اس محبت کی وجہ سے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے رب سے محبت کرنے والا مجلس میں کسی کے گرد
یا سامنے کھڑا ہو۔ اسلام لانے سے پہلے لوگ اپنے بادشاہ کے سامنے تعظیماً کھڑے ہوتے تھے، سجدہ ریز بھی ہوتے تھے۔ یوں شرک کا دروازہ کسی نہ کسی صورت کھلا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی مساوات کا درس دیا ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں، ہم میں سے کوئی آدمی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو محبوب نہیں رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہمیں علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو اچھا نہیں سمجھتے۔ سیدنا ابو مجلس سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور ابن صفوان نے جب امیر معاویہ کو ان کے دور امارت میں آتے دیکھا، دونوں کھڑے ہو گئے۔ اس پر حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے تعظیم کے لیے تصویر بن کر کھڑے ہو جایا کریں، وہ دوزخ کی آگ میں اپنے لیے جگہ تلاش کر لے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جہاں استاد کے لیے اسٹوڈنٹس اور سربراہ کے لیے ماتحت تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ درست عمل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا کوئی شخص مجلس میں کسی معزز کی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر کسی مہمان خصوصی کے لیے کوئی جگہ مخصوص ہو تو وہاں جا کر بیٹھ جانا یا اس کے قریب بیٹھنے پر اصرار کرنا اچھا نہیں ہے۔ اس سے ڈسپلن خراب ہونے کے ساتھ ساتھ نمود و نمائش کی خواہش کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی جگہ کی امامت نہ کرے اور نہ اس کی مسند پر بیٹھے، لیکن متعلقہ شخص خود اجازت دے تو کوئی قباحت نہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجلس جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا اور نہ شرکائے مجلس میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، وہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہوگی۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، چاہے عذاب میں مبتلا کر دے، چاہے معاف کر دے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا، اس سے اٹھ کر آنے والے لوگوں کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جو گدھے کی میت کے پاس سے اٹھ کر آ رہے ہیں، اور حسرت و حرمہ ان کے دامن گیر ہو۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور مجلس میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا جب مجلس کا اختتام ہو تو کفارہ مجلس کی دعا کرتا ہے، تاکہ مجلس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور دعا یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ، تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری سوچوں، ہمارے دلی جذبوں اور ہمارے اعمال کا رخ اپنی جانب کر لے۔ یا اللہ، تو خدا رخی زندگی گزارنے کے قابل بنا دے۔ آمین ثم آمین۔